سچے بندے کیڑے نے؟ آج بھائی دادا صاحب دے نیڑے ہو جاؤ، خواجہ صاحب دے نیڑے ہو جاؤ، جناب فقی اعظم پاک دے نیڑے ہو جاؤ، پیر صاحب دے نیڑے ہو جاؤ، بھائی ٹھیک ہے، پر بچے اس امت میں پہلے سچے کون ہیں؟ کہتا جی نہیں پتا۔ میں کہا جب پتہ لگے گا تب بھی پتہ لگے گا عقیدہ اہل سنت کتنا غیرت مند ہے۔ میں کہا اس امت میں پہلے سچے کا نام تو صدیق اکبر ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اس امت میں دوسرے سچے کا نام تو عمر بن خطاب ہے، تیسرے سچے کا نام تو حضرت عثمان و حیدر ہے، جماعت صحابہ یا جماعت اہل بیت ہے۔ ساتھ اب اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تو ڈرو تو سچیاں دے نیڑے ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ کامل تقوی دی دولت انہوں نصیب ہوئے گی جتا تعلق نبی دے صحابہ نے بھی اللہ ہوئے گا، محمد بھی اہل بیت نے بھی اللہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن ٹھیک ایک آیت جس وقت دو حکم اکٹھے آ جانا، ایک آیت حکم شاباش، آیت ایک تے حکم دو، ایس پاس ہے آیت ایک تے حکم دو، تو پتر دونوں نے منی ہے۔ یہ ضابطہ نہیں ہے قرآن کی ایک آیت میں جب دو حکم آ جائیں بندہ ایک کو مانے ایک کو چھوڑے۔ علماء موجود ہے میرے ساتھ سامنے دائیں بائیں، پر بات سن دو، تمام مفسرین کرام نے بالاتفاق اس پہ بڑا زبردست کلام کیا ہے۔ فرمایا قرآن دی ایک آیت ہے جس وقت دو حکم آ جان، جڑا ایک اذا اقرار کرے دوسرے دا انکار کرے، اللہ اقرار کرنا بھی قبول نہیں کرتا۔ دلیل طور پہ میں پہلی آیت پڑھنا، فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کر اور زکات دے۔ جڑا نماز قائم کرے مگر زکات کا انکار کر دے، اللہ دی نماز قبول کرے گا؟ شاباش۔ قرآن کا دوسرا مقام فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آیت ایک حکم تو فرمایا عبادت میری کر، اس نے سلوک اپنے ماں باپ نہ رکھ۔ جڑا اللہ کی عبادت کرے اگر ماں باپ کا دشمن ہو جائے اللہ اپنی عبادت قبول کرے گا؟ شاباش۔ قرآن کا تیسرا مقام آیت ایک حکم دو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی کہ اللہ کے رسول دی، تیرا ایک ہے اللہ ہی کافی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرے اللہ اپنی اطاعت قبول کرے گا؟ ارے نہیں والی آواز ہو رہی ہے، اللہ اپنی اطاعت قبول کرے گا؟ شاباش۔ قرآن کا چوتھا مقام آیت ایک حکم دو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے وسیلہ تلاش کرو۔ جڑا اللہ تو ڈرے تے وسیلے کا انکار کرتے ہوئے اللہ اپنا قبول نہیں کرے گا۔ اور بھی اگر سارا مجمع نہ بول سکے تو میں مسافر نہیں آ سکیا نہیں۔ اس آیت کی تصدیق کہ بولی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت ایک حکم دو، آیت ایک حکم دو، آیت ایک شاباش، آیت ایک حکم دو۔ ساتھ فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈرو کہ اللہ والے کے نیڑے ہو جاؤ، اللہ تو ڈرو کہ سچیاں کے نیڑے ہو جاؤ، اللہ تو ڈرو ایان کھوانا دا بابے شاہی کوئی نہیں۔ میں کہا سونا بازاری بچے رب کہہ رہے ہیں اللہ تو ڈرو کہ بابیاں کے نیڑے ہو جاؤ۔ بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ واہ بھائی واہ، جھیلم کا بغیرت مرزا بھوک کے کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں۔ میں کہا کہ تیرے بابیاں دا ہے جو کوئی نہیں۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ۔ اب گانا گرانے والے غیرت کو چھٹی زمانہ، اب تیرے سینے کی غیرت کا پتہ لگے گا۔ میں قرآن رکھ کے بابا سے بنا باوجود کہنا چاہتا ہوں جو تقوی کا دعویٰ کرے لیکن اللہ والوں کے بھاگنے والا ہو، رب کعبہ کی قسم متقی نہیں ہو سکتا۔ کیا تقوی انہیں ملے گا جڑا داتا نہ بھی ہوئے گا، خواجہ نہ بھی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، مٹھی نہیں ہونی چاہیے، اونچی اونچی اونچی۔ دو بھائی ٹوپی لے کے چپنے والا بول۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اگر سارا دین مرزا جلوی کو سمجھ آیا ہم تو کافر ہی ہو گئے۔ پر بتا جو میری مقدس اعظم نے بتایا، جو دین سنت کو دادا صاحب کے ذریعے پہنچا، جو دین امام اعظم کے ذریعے پہنچا، جو دین حضرت پیر